ٹھیک ہے، حکومت بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے پاک بھارت اسٹینڈ آف کے بعد، لیکن بڑے مسائل بھی موجود ہیں۔ بجٹ کی تیاری میں حکومت مشغول ہے، اور گروتھ ریٹ جو ہے حکومت نے وہ توقع اس کی کر رہی ہے 4.2% گروتھ ہو سکتی ہے اگلے مالی سال میں۔ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ اتنی گروتھ کی توقع نہیں کر رہے، لیکن حکومت نے یہ ٹارگٹ رکھا ہے۔ اسی طرح سے ٹیکس جمع کرنے کے جو اہداف ہیں وہ بھی بہت ہائی ہیں، تو اہداف بڑے ہائی ہیں۔ ڈیولپمنٹ پہ بجٹ کم خرچ ہوگا، اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل انریسٹ بھی موجود ہے۔ تو حکومت کیا اسی کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جائے گی، یا بجٹ کے بعد مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے حکومت کی؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک احتجاج کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی ایک احتجاج کی بات کی ہوئی ہے، اور پھر بجٹ کوئی بہت ایسا بجٹ نہیں ہے آنے والا بجٹ جو عوام کو بہت زیادہ ریلیف دینے والا بجٹ ہو، تو عوام میں بھی بے چینی بڑھے گی۔ تو آگے کا منظرنامہ کیا نظر آئے گا بجٹ کے بعد؟ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے، بجٹ کے حوالے سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ کل میری بات ہو رہی تھی کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، تو پیپلز پارٹی میں کچھ بے چینی ہے کہ جی ہم سے بات چیت نہیں ہوئی، پھر ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو جو بجٹ تجاویز جو آپ کی طرف سے وہ لی نہیں گئی ہیں ابھی تک، کیا صورتحال ہے؟ پیپلز پارٹی کتنی مطمئن ہے آنے والے بجٹ پر؟ دیکھیے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بجٹ بھی آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہوگا، اور گو کہ آئی ایم شور حکومت کی کوشش ہونی چاہیے کہ عام عوام کو کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف ملے بجلی کے ٹیرفس میں، بالخصوص سیلریڈ کلاس جو پچھلی دفعہ ان کی چیخیں نکل گئی تھیں، اس بجٹ میں شاید ان کو کوئی ریلیف ملے، لیکن کوئی چیز حتمی طور پہ کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ ایز سچ ابھی تک صرف باتیں ہو رہی ہیں اور پلانز بن رہے ہیں، اور ایز سچ پیپلز پارٹی سے کوئی پورا پلان شیئر نہیں کیا یا ڈسکس نہیں کیا۔ پچھلے بجٹ میں بھی ہمیں یہی اعتراض تھا۔ اچھا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ این ایچ اے کے جتنے پروجیکٹس تھے 106 میں سے صرف 6 جو ہیں وہ سندھ کو دیے گئے ہیں، اور اس میں سے جو 33 پروجیکٹس ہیں وہ پنجاب کو دیے گئے ہیں۔ اب آئی ایم ناٹ پٹنگ پنجاب ورسز سندھ اور سندھ ورسز پنجاب، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک چھوٹے صوبے کو جہاں پر وسائل بھی کم ہیں اور وفاق کو دیکھنا چاہیے، اس قسم کی وہ ہمیں ایک کیئر اور ایک پرائرٹی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم نے حکومت سے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ جو M6 کا پروجیکٹ ہے، جو کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے لنک ہے، جو کراچی سے پشاور کو جوڑتا ہے، اس پروجیکٹ کو ترجیح دیں اور پی ایس ڈی پی میں ڈالیں۔ ابھی تک ہمیں کوئی حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ملا ہے کہ اس کو ڈال رہے ہیں کہ نہیں ڈال رہے ہیں۔ اس کے برعکس لاہور ساہیوال والا انہوں نے موٹر وے شروع کر دیا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیے، آپ کے ملک کے اندر غربت کی سطح کے نیچے 40% لوگ ہیں، اس کے لیے کیا کوئی سوشل سیکیورٹی کے پروگرامز بنائے جا رہے ہیں کہ نہیں بنائے جا رہے؟ جو پچھلا پروگرام لاسٹ شروع ہوا تھا وہ ہم نے 2008 میں شروع کیا تھا، BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے بعد آج تک کوئی حکومت شروع نہیں کر سکی کوئی، اینڈ وی نیڈ سچ پروگرامز۔ پھر پچھلے دنوں میرا ایک سوال بھی تھا نیشنل اسمبلی میں SIFC کے حوالے سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی اگلے 5 سالوں میں $60 بلین اس ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں لائی جائے گی۔ اب جب سے یہ شروع ہوا ہے پروگرام، 2023-24 کے اندر $2.3 بلین آئیں، 24-25 کے اندر $1.78 بلین آئیں، تو یہ تو بہت ہی کم تخمینہ ہے جو آ رہا ہے۔ تو یہ کس طریقے سے ہوگا؟ حالانکہ سول ملٹری لیڈرشپ اس میں بیٹھتی ہے۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز مسعود رضا صاحب جس کے اوپر لوگ ایمفسائز نہیں کرتے اور اس کے اوپر ترجیح نہیں دیتے، آپ کے ملک میں پاپولیشن کنٹرول نہیں ہے۔ ایسے ہی جس طریقے سے اور جس تیزی سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ جتنے بھی وسائل لے آئیں گے وہ پوری نہیں پڑے گی۔